زیادتی کر دی معاف کر دو، گالی دے دی معاف کر دو، دھکا دے دیا معاف کر دو، نامناسب الفاظ کہہ دیے معاف کر دو، بے عزتی کر دی معاف کر دو۔ پیغمبر نے فرمایا معاف کر کے دیکھو، اللہ خود آپ اس ظالم سے حساب لے گا، اللہ خود آپ اس ظالم سے حساب لے گا۔ جب اللہ ظالم کے مقابلے میں آیا تو ظالم تباہ اور برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ظالم۔ یہ معاف کرنے والے بڑے دانا ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور مقابلے میں نہیں آتے ظالم کے، بلکہ اللہ کو ظالم کے مقابلے میں معاف کر۔ جب یہودی تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو خاموشی سے سن رہا تھا، اللہ کے فرشتے تیری طرف سے اس یہودی کو جواب دے رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں مسکرا رہا تھا کہ دیکھو کیسے ابو بکر خاموش کھڑا ہے اور اللہ کے فرشتے یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ ابو بکر کی طرف سے۔ جیسے ہی تو نے ایک گالی کا جواب دیا، وہ بھی سنجیدہ طریقے سے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دی، سنجیدہ طریقے سے جواب دیا، جیسے ہی لفظ تیری زبان سے نکلا اللہ کے فرشتے فوراً چلے گئے، میری مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ جب اللہ کے فرشتے نہیں کھڑے ہوئے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کھڑے؟ دنیا میں بھی عزتیں ملے گی اور آخرت میں بھی عزتیں ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کی دشمنی 40 سال میں ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک جملے سے ساری دشمنی، 40 سالہ دشمنی محبت میں بدل گئی، ایک جملے سے، اے بھائیوں میں نے تمہیں معاف کیا۔ معاف کرنا بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ کیوں؟ معاف کرنے والا بڑا دانا آدمی ہے۔ اچھا، کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اگر کسی سے وہ بدلہ لینا چاہے کتنا لے لے گا؟ ایک تھپڑ مار دے گا، ایک ڈنڈا مار دے گا، اس کا بازو توڑ دے گا، اس کی ٹانگ توڑ دے گا، سر پھوڑ دے گا، زیادہ سے زیادہ بدلہ لیتے ہو اتنا کر لے گا نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، اس کے بدلے میں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس ظالم کا مظلوم کی طرف سے مقابلہ کرو۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس ظالم کا مقابلہ کرو مظلوم کی طرف سے، کہ مظلوم خاموش ہو چکا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی گالیاں دے رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گالیاں سنتے رہے، کچھ دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گالی کا جواب دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور واپس چلے گئے۔ جب واپس جانے لگے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی آنکھ کے کونے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرا محبوب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو دیکھ رہے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ پیغمبر کی مسکراہٹ ختم ہوئی اور واپس جا رہے، فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پیغمبر کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو خاموشی سے سن رہا تھا، اللہ کے فرشتے تیری طرف سے اس یہودی کو جواب دے رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں مسکرا رہا تھا کہ دیکھو کیسے ابو بکر خاموش کھڑا ہے اور اللہ کے فرشتے یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ ابو بکر کی طرف سے۔ جیسے ہی تو نے ایک گالی کا جواب دیا، وہ بھی سنجیدہ طریقے سے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دی، سنجیدہ طریقے سے جواب دیا، جیسے ہی لفظ تیری زبان سے نکلا اللہ کے فرشتے فوراً چلے گئے، میری مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ جب اللہ کے فرشتے نہیں کھڑے ہوئے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کھڑے؟ میں بھی واپس چلا گیا۔ قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاف کر کے دیکھو، معاف کر کے دیکھو، تم بدلہ نہ لو کسی ظالم کا، کسی نے زیادتی کر دی معاف کر دو، گالی دے دی معاف کر دو، دھکا دے دیا معاف کر دو، نامناسب الفاظ کہہ دیے معاف کر دو، بے عزتی کر دی معاف کر دو۔ پیغمبر نے فرمایا معاف کر کے دیکھو، اللہ خود آپ اس ظالم سے حساب لے گا، اللہ خود آپ اس ظالم سے حساب لے گا۔ جب اللہ ظالم کے مقابلے میں آیا تو ظالم تباہ اور برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ظالم کا۔
یہ معاف کرنے والے بڑے دانا ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، خود مقابلے میں نہیں آتے ظالم کے، بلکہ اللہ کو ظالم کے مقابلے میں لے آتے ہیں معاف کر کے۔ اسی لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی کوتاہیاں، زیادتیاں، بدلہ لینا مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ معاف کرنا سب سے اہم ترین اور افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين ہمارے حاضر قبول فرما یا أرحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا أرحم الراحمین ہم سب سے ہمیشہ کی راضی ہو جا یا أرحم الراحمین جتنا بھی کوتاہیاں ہو گئی تمام کوتاہیاں معاف فرما جو کو سنا اس پر عمل کرنے والا بنا یا أرحم الراحمین ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما یا أرحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہم سب کو بندنے والا بنا یا أرحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے والا بنا یا أرحم الراحمین پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو ختم فرما یا أرحم الراحمین پوری امت مسلمہ کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما یا أرحم الراحمین جن پر قرضوں ہیں یا أرحم الراحمین ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما یا أرحم الراحمین اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کو نصرت فرما اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کو نصرت فرما یا أرحم الراحمین بے اولاد انہیں صالح اولاد نصیب فرما یا أرحم الراحمین اولاد والوں کی اولاد کا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا أرحم الراحمین ہم سب کو ہماری اولاد کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین اسلام کا داعی بنا دین اسلام کا خادم بنا یا أرحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا أرحم الراحمین دنیا کے کسی کونے میں بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو اپنے صحت والے خزانوں سے صحت کاملہ نصیب فرما یا أرحم الراحمین جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو روشن منور فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا أرحم الراحمین